ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محترم عبدالقیوم صاحب، جو سینیٹر بھی ہیں اور پاکستان آرمی میں ان کی کافی خدمات رہیں اور سیاست سے بھی ان کا تعلق رہا، اور اس وقت بھی وہ سینیٹر ہیں، اور اسی طرح پاک بھارت جنگ جب 71 میں ہوئی تو ان میں بھی ان کی شمولیت رہی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی جنرل صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے کہ سیاسی جماعتوں میں اور سرکاری اداروں میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ قادیانی بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے بیان سنا ہوگا، تقریر سنی ہوگی پارلیمنٹ میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں میں اعلیٰ عہدوں تک قادیانی موجود ہیں، آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری لائن پہ لیا ہے۔ جی، ہمارے آئین اور قانون کے مطابق ہر طبقہ فکر کے لوگ، ہر ریلیجن کے لوگ وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں، اور ان کے رائٹس جو ہیں وہ برابر کے رائٹس ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا، اور یہ ہم کیوں ایسے کرتے ہیں، ہم یہ گائیڈنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز اور قرآن کی ٹیچنگ سے لیتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں یہودی نصار سب کو ملا کے تو ایک اسٹیٹ بنی تھی اور آگے چلے تھے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو ٹوٹل تقریباً آلموسٹ 100% پاکستان تو ختم نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ کسی کو کوئی ذرہ ایوتا بھی برابر شک نہیں ہے۔ لیکن یہ اہمیت کا مسئلہ جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا پوری کے اندر آگے پیچھے چلا ہوا، اور پاکستان میں بھی اس کا تھا۔ پاکستان میں ربوہ میں ان کا وہ انسٹیٹیوشن بھی ہے، اور اپنے طور کے اوپر ان کی کچھ موجودگی ہے۔ لیکن یہ کہنا، ہمارا جو پاکستان آرمی میں انڈکشن ہے مثلاً، وہ تو ہم ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ میں ختم نبوت کی یقین رکھتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور اس لیے اس کو پھر مسلمان کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی یہ بڑا پاکستان کے اندر کوئی ایسا بڑا خطرہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہی نہیں ہے، یہ اس کو اسلام کا قلعہ بھی کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جتنی ریلیجن کے لیے اور اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کے پاکستان کے اندر ہوتا ہے، اپنی ماؤں بہنوں کی عزت، اپنی مسجدیں آباد، نمازیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق اور جنون ہے لوگوں کا، اس کی تو مثال میرے خیال دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ تو اس لیے ہمارے جو پاکستان کے ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی فرقہ واریت کی بات کو کرتے ہیں، کبھی وہ دوسرے مسائل کو، کبھی وہ سول ملٹری ریلیشن کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کراچی میں ایک ہی کار، سفید کار اور ایک ہی نمبر، اس نے پہلے مسجد پہ فائرنگ کی، اور پھر بعد کے اندر پتہ لگا کہ امام بارگاہ پہ فائرنگ کی، بعد مزاروں کے اوپر وہی گاڑیاں فائر کرتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان دنیا میں امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا ریلیجن کمزور ہو۔ تو ہمیں یگانگت کے ساتھ، اپنی ایمان کے ساتھ، ہمیں اپنے اپنے گریبان میں دیکھ کے اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنا کے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ آگے چلنا چاہیے۔ اور آئی ایم شیور کہ جو راہ ہمیں قرآن کریم کے نزول کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے ساتھ ہمیں عطا ہوئی، اور پھر خلفائے راشدین جس طرح اس کو آگے چلایا، اور آج تک اللہ کے کرم سے اسلام جو ہے دنیا میں سب سے پھیلنے والا زیادہ مذہب ہے، یہ کائنات کا مذہب ہے۔ جی بالکل سر، بالکل سر، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کو پورے حقوق دینے چاہیے۔ آپ نے جنرل صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ ہم آرمی میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ حلف نامے پہ دستخط کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ بہت سے ایسی، جب ہم ان کی احمدیوں کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، ان کی چیزوں کا وزٹ کرتے ہیں، تو وہ جو پاک آرمی میں جو لوگ ان کے رہے ہیں ان کو وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ پاک آرمی میں آ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنرل صاحب کہ آرمی کا موٹو تو یہ ہے، موٹو تو ہمارا آرمی کا یہ ہے کہ وہ جہاد کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد ہی سب کچھ ہے۔ آپ نے بھی جب 71 کی جنگ میں شرکت کی تو آپ نے جہاد ہی کے جذبے سے شرکت کی تھی، لیکن جب قادیانیوں کے ہم مذہب کو، ان کے مسلک کو جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کے ہاں تو جہاد کی نفی ملتی ہے۔
تو یہ تضاد نہیں ہے کہ جو بندے جہاد کے مخالف ہوں وہ آرمی میں بھی چلے جائیں؟ دیکھیں ہمارے فوج کا ماٹو ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے اوپر جو عمل پیرا ہوتا ہے وہی ایک وقت تھا شروع میں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت یہ پھر بات ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم کے اوپر آ کے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کے بعد بڑی محتاط انداز کے اندر ہم سارے چلتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری فوج کے اندر کرسچین بھی جنرل کاؤڈک پہ پہنچے ہیں. بالکل ہمارے فوج کے اندر سکھوں اور ہندوؤں نے بھی اپنے جو ہے اوتھ لی ہوتی ہے جو ان کے اپنے مذہب کے مطابق، اور وہ ایز اے پاکستانی وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. تو اس لیے کوئی کسی قسم کا تضاد نہیں ہے، اور خدا کی کرم سے ہماری آرمی دنیا کی چند بہترین آرمیوں میں سے ہے. اور پاکستانی قوم کا اگلے دن ہمیں سعودی امبیسڈر نے گھر پہ دعوت دی تھی، میں اس میں شامل تھا ڈنر کے اوپر، اور ہم آپس میں بات کر رہے تھے. میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں 2 سال سعودی لینڈ فورسز کے اندر رہا خمیس مشہد کے ایریا میں، اور وہاں یہ تھی کہ میں قائد کتیبہ طبقہ شرح مدفعیہ تھا جو منطقہ جنوبیہ میں ہے. تو ہمارا جو ہے حرمین شریفین کی کا تحفظ سعودی بھائیوں کے ساتھ ہمارا یہ ہے. مسلم یونٹی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے مذاہب ہمارے اسلامی ممالک 57 ان کو ایک جگہ کے اوپر جمع ہو کے سب کو آگے چلنا چاہیے. اور یہ جو ایک سازش ہو رہی ہے اسلام کے خلاف کہ آپ دیکھیے عراق میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اور باقی ممالک کو تھریٹن بھی ہو رہا ہے. تو ان ساروں کو کرنے کے لیے ہمیں ہاتھ سے ہاتھ جوڑنے کے. دیکھیے میں آپ مدینہ کے ایک بڑے ہمارے سب سے پاکیزہ شہر، اور میں ابھی پیچھے حج کر کے آیا ہوں تو میں مدینہ میں تھا حج سے 2-3 دن بعد 3-4 ستمبر کو. ہمارا ایک بڑا ایمان نیا اور ہمارا دھڑکتا ہے، اور ہم یہ قطعی طور کے اوپر بھی ہمیشہ آپس کے اندر مل کے اور اسلام کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور اللہ کے کرم سے رہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی دشمنوں کو یہ موقع نہ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ آپ سے کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف کرو، آپ سے کوئی کٹے تو اس سے جڑو، آپ کو کوئی محروم کرے تو اس کو دو، اور آپ کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو اور آپ کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو. یہ ہمارا اتنا بڑا فلسفہ ہے اللہ کے کرم سے. بالکل سر، ہمیں بالکل اپنا دل وسیع کرنا چاہیے. اسلام بھی جی سر بالکل، ہمیں اسلام بھی یہی درس دیتا ہے کہ سب کو لے کر چلنا چاہیے. لیکن سر ہمارے آئین میں ایک عجیب شک موجود ہے کہ سربراہ مملکت جو ہے وہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقننہ کے اندر جب یہ چیزیں موجود ہیں تو انتظامیہ اور عدلیہ اس میں پھر یہ شکیں کیوں نہیں ہیں، یا وہاں پر ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اپنے طور کے اوپر دیکھو نا، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں صدر جو ہے وہ مسلمان ہوگا، یہ تو بات ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. جی بالکل. لیکن باقی جتنی اقلیتیں ہیں ان کے اپنے رائٹس ہیں، اور آپ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی یہ مانی جاتی ہے بات. اور اقلیتوں کو حقوق دینا اور ان کا تحفظ کرنا اور ان کو مذہبی آزادی دینا اور سوچ اور فکر کی آزادی دینا یہ ہمارے مذہب اور ہمارے دین کا حصہ ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی جنگ ایسی نہیں لڑی جہاں انہوں نے خود حملہ آور ہوئے ہوں ڈیفینس کی بات، یا انہوں نے امن کی بات کی ہے. اور یہ جو دشمن ہمارے خلاف عمل کر رہا ہے نا، جو اسلام کو توڑ کے ہر بات اسلام فوبیا کی بات کرتے ہیں، ان سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ایک اسلامک ورس ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو، فتح آپ کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. اور ہمارا ایمان جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے، وہ انسانیت کے تحفظ کی بات کرتا ہے. ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق عباد ہے. وہ حقوق المسلمین کی بات نہیں ہے، حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق، اور ان کو ہم دیتے ہیں اللہ کے کرم سے. اور ہم بالکل، ہمیں کوئی ذرا برابر بھی اس میں شک نہیں
जनरल साहब मैं आपकी बात सर बिल्कुल सर जी जनरल साहब मैं आपकी बात समझ चुका हूं, आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल है, ये एक सेंसिटिव सवाल बन जाता है कि जब हम देखते हैं कि सरबराह ममलिकत मुसलमान होना ज़रूरी है, तो हम अक़लियतों को हुकूक भी दे रहे होते हैं, पूरे पूरे हक देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी अहमदियों पर कभी हमला हुआ तो पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाता है, हम सब उनके साथ हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आइन के अंदर ये निज़ाम क्यों नहीं है कि जो पाक फ़ौज है, इस्लामी जमहूरिया मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है, उसका जो सरबराह है उसको हर हाल में मुसलमान होना चाहिए। इसी तरह हमारे चीफ जस्टिस को, हमारे जो दीगर बड़े ओहदे हैं उन पर मुसलमानों को होना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं है शिके? देखिए, ये शिके की जरूरत नहीं। आपके कोई प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक या वजीरों के मुताबिक या आपके एक वक्त था कि फौज के जर्नैल के ओहदे तक भी लोग थे, लेकिन वो बहुत पहले का वक्त था। इसके बाद तो बिल्कुल ये हालत होती गई है। और अल्लाह का करम है, आपके ये सारे जो है 70 सालों में तो कभी कोई ऐसा बंदा हेड नहीं रहा जो कि वो यानी जुडिशरी के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके जो हमारे रामदास साहब थे या वो हिंदू थे और उन्होंने अपना वो पूरा रोल अदा किया। जस्टिस कार्निलिस रहे हैं जो क्रिश्चियन थे। तो आप इन चीजों को इस तरह नहीं कर सकते। आपने एक सिंबॉलिक रियासत का हेड का रखा है, बाकी आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। और खुदा के करम से जो बंदे पाकिस्तान में है वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान से शफकत और मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान सबका मुल्क है और पाकिस्तान सबके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। और हमारी सोच इस्लामी है। हम अपने मजहब 95% से ज्यादा लोग हम मुसलमान हैं। वो हमारे अपने ईमान और उसके अंदर हमारे में खलल नहीं डालता। और हमारे इस्लामी तालीम बात के मुताबिक हम ये कहते हैं कि हर महकमे के अंदर भी है जो लोग जिसकी जो हकूक है उनको मिलनी चाहिए और वो सबके बराबर के हकूक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो फलाने आज नहीं हो सकता या नहीं हो सकता। अच्छा जनरल साहब आखिर में हमारी जनरल साहब आखिर में ये बताइएगा, चूंकि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, तो ख़त्म नबूवत का हवाले से मुस्लिम लीग के अंदर जब हम देखते हैं तजाद ही तजाद नज़र आता है। एक तरफ तो ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली हुई, फिर उसको बहाल किया गया, और फिर उसके बाद कैप्टन सफदर साहब की धुआंधार तकरीर हुई पार्लियामेंट में, फिर राना सनाउल्लाह साहब का मुतनाज़ बयान भी आया और फिर उन्होंने उस पर यू टर्न लेते हुए दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। आप क्या समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर ये ख़त्म नबूवत के हवाले से बहस छिड़ी हुई है और तजाद नज़र आते हैं, इसके पीछे क्या साजिशें हो रही हैं या ये आपस में इख्तलाफात हैं? मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई तजादात नहीं है। मुस्लिम लीग जो है वो एक टोटल इस्लामी सोच की जमात है। दैट इज वाई मैं भी उनके मंशूर देख के मैं उसकी मंशूर का मेंबर भी हूँ। तो मैंने समझा पाकिस्तान की आज जो बेस्ट इस्लामी सोच और तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ वाली जमातें सारी हैं और उसके अंदर मुस्लिम लीग की सोच भी बिल्कुल उसी तरह है। और दूसरा ये जो आप कहते हैं ना अंदर है, मैं सेनेट के अंदर था और ये जो खत्म नबूवत के बारे में कोई किसी किस्म का ना हुकूमत की तरफ से ना अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन ने इस अमेंडमेंट को गलत तरीके से आगे किया। इसलिए नहीं किया कि वो खत्म नबूवत पे ईमान नहीं रखते। उनको एक गलतफहमी थी कि शायद ये जो वोट है ये सब लोगों के लिए है, इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम। तो उस न्यू पॉइंट के ऊपर हाँ और हमने वोट भी दिया, लेकिन वो तरमीम होगी गलती से। और ना मैं उनको मुद्दे इल्जाम ठहराता हूँ जो अपोजिशन के लोग हैं, उसमें पार्टी की तहरीक इंसाफ की जिन्होंने अगेंस्ट वोट देके ये तरमीम करा दी थी। हमने उसको ठीक किया और फिर सब मुश्तरका तौर के ऊपर उसको हुआ। राना सनाउल्लाह का आपने जिक्र किया, उन्होंने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो जरूर उनके मुंह के ऊपर कुछ चीज लगानी है या थोपना है। हमारे यहाँ ये जो टेंडेंसी है ना, टेंडेंसी कि किसी के ऊपर पीछे दौड़ा दो। मैं अपने गिरबान में देख के ये नहीं सोचता कि मैं कितना पक्का मुसलमान हूँ, क्या मैं नमाज रोजा हज ज़कात पड़ोसियों का ख्याल वालदैन का ख्याल मैं गरीबों का ख्याल ये करता हूँ कि नहीं करता हूँ। मेरे क्या मुस्लिम होता है, उसने ये क्या कर दिया, उसने ये क्या कर दिया, तो बंदे ने अपनी कब्र में जाना है। ये टेंडेंसी जो है ये हमारे अंदर नफाक पैदा करती है। तो इसलिए हम सबको अल्लाह ताला सबकी नीयतें जानता है। हमारी ना मुस्लिम लीग में ना हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये डाउट खत्म नबूवत के मुतल्लिक ये वो उन लोगों की साजिश है जो पाकिस्तान के अंदर दरारें डाल के नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह के करम से हम अपने मुल्क का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और नामूस रसालत या अपने आखिरी नबी होने की वो बात है
یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ تو ہر انسان کے دل کی دھڑکن ہے، اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اس لیے آپ بالکل فکر نہ کریں. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے متعلق ہم یہی کہتے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اور یہ پاکستان ہمارا اسلامی ایک گلشن ہے اور اس کی شعائیں پوری دنیا میں اللہ کے کرم سے جاری جاتے عرب کی سرزمین سے ہوتی تھی. اور یہ ہمارے اندر اتفاق ہے، ہمیں ابھی آگے جانا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، ہیلتھ کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کو چین بھی جانا جائے تو تعلیم حاصل کرے. چین کو مسلمان ملک تو نہیں تھا نا. آپ کو اس کے اندر آپ کو صحت میں ترقی کرنی ہے، آپ کو اتفاق پیدا کرنا ہے. اور جس خیال سے آپ بول رہے ہیں یہ ایکچولی پوری دنیا کا دارالحکومت ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جس وہاں پڑا ہوا ہے. اور ہمیں وہاں سے جی سر، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے سر. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.